بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سورۃ الفجر مکیہ، یہ سورۃ الفجر ہے جو کہ مکہ شریف میں نازل ہوئی، اور یہ سورہ قرآن شریف کے 30ویں پارے یعنی آخر پارے کی سورت ہے۔ اس سورت کے اندر 30 آیات ہیں اور 1 رکوع ہے۔ تجوید کے ساتھ اگر اس سورت کو پڑھنا اور سیکھنا چاہتے ہیں تو آپ ہمارے سبق میں شرکت فرمائیں۔ سبق شروع کرنے سے پہلے یعنی کہ قرآن شریف کی تلاوت شروع کرنے سے پہلے تعوذ اور تسمیہ ضرور پڑھیں۔ تعوذ یعنی کہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، تسمیہ یعنی کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورۃ الفجر آیت نمبر 1۔ اس آیت نمبر 1 میں جو الفاظ ہیں یہ وہی الفاظ ہیں جو کہ اس سورت کا نام ہے۔ والفجری، راز ری اور جیم میں قلقلہ ہوگا۔ والفجری، ابھی ری پہ جب وقف کیا جائے گا تو اب یہ ہوگا والفجر۔ یہاں پہ ایک قاعدہ سمجھ لیں کہ را کے نیچے زیر ہے، اور جب بھی را کے نیچے زیر ہو تو اس را کو باریک پڑھتے ہیں، لیکن اس جگہ پہ جب وقف کریں گے تو اس را کو پڑ کر کے پڑھیں گے، یعنی موٹی آواز سے اس را کی ادائیگی ہوگی۔ حالت وصل میں یعنی کہ آیت نمبر 1 پہ اگر آپ وقف نہیں کرتے، آگے ملا کے پڑھتے ہیں، تو اس صورت میں اس را کو باریک پڑھیں گے کیونکہ اس را کے نیچے زیر ہے۔ اور اگر آپ یہاں پہ وقف کرتے ہیں تو اب یہ را ساکن ہو گیا، اور جب را ساکن ہو تو اس سے ما قبل والے حرف کو دیکھیں۔ اب ما قبل یعنی اس سے پہلے والا حرف بھی ساکن ہے، تو پھر اس سے پہلے والے حرف کو دیکھیں تو یہ فا، یہ زبر ہے، تو اس زبر کے وجہ سے اس را ساکن کو پڑ کر کے پڑھیں گے۔ تو وقف کی حالت میں را کو پڑ پڑھیں گے اور وصل کی حالت میں را کو باریک پڑھیں گے۔ والفجر ولیال عشر، اس جگہ پہ بھی یہی قاعدہ ہے کہ وقف کی حالت میں را کو پڑ کر کے پڑھیں گے۔ ولیال عشر، اور اگر آپ آگے ملا کر کے پڑھتے ہیں، وصل پڑھتے ہیں، تو پھر یہاں پہ 2 قاعدہ ہوگا۔ ایک تو یہ کہ را کو آپ باریک پڑھیں گے کیونکہ را کے نیچے 2 زیر ہے، اور چونکہ 2 زیر کو تنوین کہتے ہیں، تنوین کے بعد جب بھی نون ساکن اور تنوین کے بعد 6 حروف یرملون میں سے کوئی بھی حرف آوے تو ادغام ہوتا ہے۔ اس جگہ پہ واو ہے، ادغام مع الغنہ ہوگا۔ وَلَيَالٍ عَشْرٍ وَالشَّفْعِ وَالْوَتْرِ، یہاں پہ بھی والفجر والا قاعدہ ہوگا۔ را کو حالت وقف میں پڑ کر کے پڑھیں گے، حالت وصل میں باریک پڑھیں گے۔ اب ان تینوں آیتوں کو ملا کے پڑھیں۔ والفجر وليال عشر والشفع والوتر واللیل اذا یسر، را کو حالت وقف میں پڑ کر کے پڑھیں گے، اور یا ساکن سے قبل جب بھی زبر ہو تو وہ یا لین ہے، اور لین کے معنی ہوتے ہیں نرمی کے، یعنی کہ اس یا کو بہت ہی نرمی کے ساتھ ادا کریں گے۔ واللیل اذا یسر والفجر ولیال عشر والشفع والوتر واللیل اذا یسر
حل، حالام زبر حل. هل في ذلك قسم لذي حجر ألم تر كيف فعل ربك بعاد. دال ساکن وقف کی حالت میں ساکن ہوگا تو اس پہ قلقلہ ہوگا. ألم تر كيف فعل ربك بعاد إرم ذات العماد إرم ذات العماد التي. دیکھیے یہ الف خالی ہے، اس کے اوپر کچھ بھی نہیں ہے، لیکن چونکہ عماد پہ آپ نے وقف کر دیا تو اب یہاں سے الف کو زبر دے کر کے، یعنی کہ الف اب حمزہ بن جائے گا کیونکہ وہ متحرک ہو گیا. تو اب اس کو حمزہ کے ساتھ پڑھیں گے التی، اور اگر آپ ملا کر کے پڑھیں گے تو پھر یہ حمزہ کی کوئی ضرورت نہیں ہے، تو دال کو لام سے ملا کے پڑھیں گے. تو ملا کر کے کیسے پڑھیں گے، الگ الگ کیسے پڑھیں گے، دونوں طریقے سے پڑھتے ہیں. پہلے الگ پڑھتے ہیں. التي لم يخلق مثلها في البلاد. اب ملا کے پڑھتے ہیں، یعنی کہ وصل کے ساتھ پڑھتے ہیں. إرم ذات العماد التي لم يخلق مثلها في البلاد. وثمود الذين جابوا الصخر بالواد. وثمود الذين جابوا الصخر بالواد. دیکھیے جتنے بھی دال ہیں یہ سارے کے سارے دال وصل کی حالت میں یعنی ملانے کی حالت میں یہاں پہ قلقلہ نہیں ہوگا، بلکہ دال متحرک ہے. دال میں قلقلہ اس وقت ہوتا ہے جبکہ دال ساکن ہو، اور وقف کی حالت میں یہ سارے دال ساکن ہو رہے ہیں، اس لیے وقف کی حالت میں یہاں پہ دال پہ قلقلہ ہوگا، اور وصل کی حالت میں اس دال پہ، ان تینوں دال پہ قلقلہ نہیں کریں گے. یا اس جیسے جو بھی دال ہو جو متحرک ہوں اس پہ قلقلہ نہیں ہوگا. قلقلہ اس وقت ہوتا ہے 5 حروف میں، یعنی قاف تا با جیم دال، جسے قطب جدن کہتے ہیں، جبکہ وہ ساکن ہو. وَفِرْعَوْنَ ذِي الْأَوْتَادِ الَّذِينَ طَغَوْا فِي الْبِلَادِ. وَفِرْعَوْنَ ذِي الْأَوْتَادِ الَّذِينَ طَغَوْا فِي الْبِلَادِ. وقت دونوں کو وقف کی حالت میں بھی پڑھا گیا اور اس دونوں آیتوں کو وصل کی حالت میں بھی پڑھا گیا. وصل کی حالت میں یعنی ملانے کی حالت میں دال پہ قلقلہ نہیں ہوگا اور دال کو لام سے ملائیں گے. اوتاد الذین، دل دال لام زیر دل، اوتاد الذین پڑھا جائے گا. اور اگر وقف کریں گے تو اوتاد دال کے قلقلے کے ساتھ، اور اسے الذین پڑھا جائے گا، الذین. وَفِرْعَوْنَ ذِي الْأَوْتَادِ الَّذِينَ طَغَوْا فِي الْبِلَادِ فَأَكْثَرُوا فِيهَا الْفَسَادَ فَصَبَّ عَلَيْهِمْ رَبُّكَ سَوْطَ عَذَابٍ فَصَبَّ عَلَيْهِمْ رَبُّكَ سَوْطَ عَذَابٍ إِنَّ رَبَّكَ لَبِالْمِرْصَادِ. را ساکن سے قبل زیر ہے، اس را کو تو زیر
کی وجہ سے باریک پڑھنی چاہیے تھا، لیکن یہاں پہ را باریک نہیں ہوگی. کیوں؟ کیونکہ را کے بعد، را ساکن کے بعد جب بھی حروف مستعلیہ یعنی کہ یہاں پہ صاد ہے، تو اس کی وجہ سے یہ ایک قرات کا قاعدہ ہے جو کہ بڑے کتابوں میں پڑھایا جاتا ہے. تو اس جگہ پہ یوں سمجھ لیجئے کہ را ساکن کے بعد جب بھی حروف مستعلیہ ہو تو اس را کو بھی پڑھ کر کے پڑھتے ہیں. تو را ساکن سے قبل زیر ہے، باریک ہونی چاہیے تھا لیکن باریک نہیں ہوگا حروف مستعلیہ کی وجہ سے. ان ربک لبالمرصاد فَأَمَّا الْإِنسَانُ إِذَا مَا ابْتَلَاهُ رَبُّهُ فَأَكْرَمَهُ وَنَعَّمَهُ فَيَقُولُ رَبِّي أَكْرَمَنِ وَأَمَّا إِذَا مَا ابْتَلَاهُ فَقَدَرَ عَلَيْهِ رِزْقَهُ فَيَقُولُ رَبِّي أَهَانَنِ فَيَقُولُ رَبِّي أَهَانَنِ كَلَّا بَل لَّا تُكْرِمُونَ الْيَتِيمَ كَلَّا بَل لَّا تُكْرِمُونَ الْيَتِيمَ وَلَا تَحَاضُّونَ عَلَى طَعَامِ الْمِسْكِينِ. اس لفظ کو بہت ہی غور کے ساتھ پڑھیں، غور کے ساتھ سماعت فرمائیں. ضاد کے اوپر تشدید ہے، مشدد ہے، اور یہ مد لازم کے بعد ہے، تو اس جگہ پہ غور کریں. وَلَا تَحَاضُّونَ عَلَى طَعَامِ الْمِسْكِينِ وَتَأْكُلُونَ التُّرَاثَ أَكْلًا لَمًّا وَتَأْكُلُونَ التُّرَاثَ أَكْلًا لَمًّا. اس جگہ پہ الف کے اوپر جزم ہے. جب بھی الف کے اوپر جزم ہو تو اس الف کو جھٹکے کے ساتھ ادا کرتے ہیں. اور قرآن شریف میں جس جگہ بھی میم اور نون مشدد ہو، یعنی نون اور میم پہ تشدید ہو، تو وہاں پہ غنہ ہوتا ہے. تو اس جگہ پہ غنہ ہوگا اور یہاں پہ جھٹکے کے ساتھ پڑھیں. وَتَأْكُلُونَ التُّرَاثَ أَكْلًا لَمًّا